اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ انتظامیہ غائب، شہری سیلاب کے رحم و کرم پر ہیں۔ تحصیل پروا میں قیامت صغریٰ کے مناظر ہیں۔ لوگ سیلاب سے بچنے کے لیے درختوں پر پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ تحصیل پہاڑ پور کے لوگوں کو سیلاب کی صورتحال کے پیش نظر نقل مکانی کا حکم صادر کر دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب موجود ہیں۔ مولانا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا کہیں گے، سیلاب نے تو سندھ میں تباہی مچائی ہوئی ہے اور ڈیرہ اسماعیل خان کی بھی یہی صورتحال ہے، اس پر کیا کہیں گے اور کیا لگتا ہے کہ کیا حکومتی انتظامات ویسے ہیں جیسے ہونے چاہیے؟ دیکھیے، میں یہاں پر دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کی کوئی حد نہیں ہے اس وقت، اور پورا ٹانک اس وقت پانی میں ہے، اور ڈپٹی کمشنر کا گھر جو ہے وہ 5-6 فٹ تک پانی سے بھرا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہمارے دیہاتے ہیں، دیہاتوں میں پانی داخل ہو چکا ہے، کچے مکانات گر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، لوگ گھروں کو چھوڑ کر کوئی بلندی کی کوئی جگہ ہو، درخت ہو، اس پہ چڑھ کے اپنی جانیں بچا رہے ہیں، بچوں کو بچا رہے ہیں۔ سامان وغیرہ تقریباً اپنے گھروں میں پانی میں ڈوب گیا یا گھروں کے اندر ملبوں میں دب گیا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں اس وقت ریلا جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف آ گیا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان شہر اس کی زد میں ہے، شور کوٹ سے داخل ہو گیا ہے، حسام وغیرہ گاؤں، بند کرائی میں، پہاڑ پور کی طرف بہت بڑا ایک قیامت صغریٰ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ ضلع ڈیرہ غازی خان میں اس وقت کونسا تحصیل مکمل طور پر پانی کی زد میں ہے۔ ڈیرہ غازی خان سے آگے آپ جائیں، راجد پور، بجھار مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ سندھ اس وقت پانی میں ڈوب رہا ہے۔ یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں اگر آپ سوال کریں گے حکومت کا یا ان کی ذمہ داریوں کا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت کے بس کی بات ہے۔ نہ کوئی ڈپٹی کمشنر اس پوزیشن میں ہے، نہ کوئی کمشنر اس پوزیشن میں ہے، نہ انتظامیہ اس پوزیشن میں ہے، نہ NDMA اس پوزیشن میں ہے، نہ PNA۔ ان کے پاس اتنے وسائل بہت محدود ہیں، کہاں کہاں تک یہ وسائل پہنچائیں گے، اور پانی کو ڈائیورٹ کرنا مختلف طریقوں سے لگے ہوئے ہیں سارے لوگ ہر لحاظ سے۔ اسی لیے میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ مقامی سطح پر نوجوان میدان میں آئیں، نہ دیکھیں یہ بات کون سی جماعت ہے، کس کا کارکن ہے، کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ خالص انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کو نکل کر وہاں پر اپنی مدد آپ کے ساتھ کام شروع کرنا چاہیے۔ جو لوگ دربدر ہو چکے ہیں ان کی مدد کو پہنچنا چاہیے، سیلاب کے پانی کے ریلوں سے باہر نکالنے کے لیے مدد کرنی چاہیے، کھانے وغیرہ کا انتظام، شیلٹر جو بھی ہو۔ حکومت تو جو کرتی ہے وہ تو کر رہی ہے، جہاں تک پہنچ سکتی ہے، لیکن اب حکومت کے پہنچنے کے راستے بھی بند ہو گئے ہیں۔ یعنی میں اس وقت ایک گاؤں میں اپنے گاؤں میں بیٹھا ہوا ہوں، اور میں ڈیرہ اسماعیل خان اب نہیں جا سکتا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں اگر کوئی میرے بچے وہاں بیٹھے ہوئے تو وہ میرے گاؤں کی طرف اب نہیں آ سکتے۔ تو اس ساری صورتحال میں پورا ملک جو ہے آدھے سے زیادہ علاقہ اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت اور انتظامیہ سے بار بار شکایتیں اور ان کی طرف الفاظ متوجہ کرنے کے بجائے خود اللہ کی طرف ہمیں متوجہ ہو جانا چاہیے۔ سب چیزیں قدرتی آفات کہلاتی ہے، اللہ کی طاقت تو لامحدود ہے، اور لوگوں کی جو حکومتوں کی صلاحیتیں تو محدود ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے یقیناً یہ ہم اپنی چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومت کی انتظامیہ کے ساتھ جہاں جہاں پر ہم تعاون کر سکتے ہیں ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ خالصاً انسانی مسئلہ ہے، اور اس پر ہم کوئی سیاسی اختلافات کی بھیڑ نہ چڑھا دیں۔ اس سارے صورتحال کو ہماری اس وقت انسانی ہمدردی کا جذبہ وہ اللہ کی رضامندی کا سبب بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جیسے کہ کل اسد محمود صاحب نے بھی جو ہے وہ دورہ کیا ہے مختلف علاقوں کا، آپ بھی دورہ کر چکے ہیں، وزیر اعظم بھی دورے پر ہیں، اور وہ سیلابی جو صورتحال ہے اس کا جائزہ بھی لے رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ حکومتی انتظامات اس طرح سے نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے، لیکن کیا لوگ آپ سے امید رکھ رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے لوگوں کی امید آپ سے ہی ہے کہ آنے والے ٹائم میں یہ چیزیں جو ہیں، یہ صورتحال جو ہے کچھ بہتر ہوگی۔ ظاہر ہے جی کہ ہمیں مستقل بنیادوں پر اس کا انتظام کرنے کے لیے، اب دیکھیے زلزلہ آیا تھا اس وقت ہم نے NDMA بنا دیا، پھر سیلاب وغیرہ آئے ہیں، وہ لوگ بھی اپنے بیچارے لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی جو میری معلومات ہیں فوج بھی کھڑی ہے، NDMA کے لوگ بھی کھڑے ہیں، اور پانی کو ڈائیورٹ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں تاکہ آبادیوں کو جتنا جلدی ہو سکے بچایا جا سکے۔ تو حکومت کے جو اپنے وسائل ہوتے ہیں
जहाँ जहाँ पर उनके वसाइल हैं, ज़ाहिर है उन पर भी पब्लिक का दबाव होता है, मीडिया का भी उनके ऊपर दबाव रहता है, तो वो बेचारे भी तो यही चाहते होंगे कि हम कुछ कर सकें। लेकिन अगर कल मुझसे एक डीसी साहब ने बात की कि मैं खुद पानी में खड़ा हूँ, मेरे खुद बैठने की जगह खत्म हो गई है, तो वो आप बताएं कि इस पर इंतजामिया का ये अफसर लोगों की क्या खिदमत कर सकेगा। उसके बाद कितने वसाइल होंगे कि वो इस डूबे हुए शहर को उसमें से लोगों को निकाल सकेगा या लोगों को कोई शक्ल मुहैया कर सकेगा। तो ये यकीनन ऐसे हालात हैं कि जिस पर हमें बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। हमें खालिस इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हर तरफ से लोगों की मदद के लिए निकल जाना चाहिए। मैंने अपनी जमात के कारकुनों को निचली सतह पर हिदायत दे दी हैं कि कोई घर में न बैठे, निकलें और जहाँ जहाँ पर लोग मुतासर हैं उनको वहाँ जाकर जो उनके बस में हो मदद पहुँचाएं। ठीक है मौलाना साहब, केपी हुकूमत से भी कोई उम्मीद रखते हैं आप? केपी हुकूमत के साथ हम मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। हम पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में है, उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं जब वज़ीर आज़म के साथ जहाँ दौरे पे आया था तो उन्होंने यही कहा था कि सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत मिलकर काम करेगी। ये इंसानी मसला है, इस पे हम कोई पॉलिटिक्स करने के रवादार नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सरबराह PTM मौलाना फजल रहमान साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे।